آبی معاہدے پر اتنے بڑے سوالیہ نشان لگ چکے ہیں کہ تاریخ بھی پریشان ہو رہی ہے۔ دریا الگ نہیں تھے، نہریں الگ نہیں تھی، ڈیم الگ نہیں تھے، سب کچھ ایک ہی نظام تھا۔ دنیا نے اس وقت جان لیا تھا کہ پانی کی وجہ سے دو ملکوں کے درمیان بڑی جنگ ہو سکتی ہے۔ مشرقی دریا یعنی راوی، بیاس اور ستلج زیادہ تر بھارت استعمال کرے گا۔ گندم، چاول، گنا، کپاس سب کچھ اسی نظام سے جڑا ہوا ہے۔ اگر گھی سیدھی انگلیوں سے نہ نکلا تو پھر انگلیاں الٹی کی جائیں گی۔ السلام علیکم پاکستان، حمید نقیبی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، پاکستان کی تقریباً 80% زراعت، ہزاروں میگا واٹ بجلی، کروڑوں لوگوں کے پینے کا پانی اور ملک کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ایک ایسے نظام پر کھڑی ہے جس کا بڑا حصہ پاکستان کے اندر نہیں بلکہ سرحد پار بھارت سے آتا ہے۔ لیکن اب صورتحال بدلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ بھارت ایک کے بعد ایک ڈیم بنا رہا ہے، انڈس واٹر ٹریٹی کو معطل کرنے کی بات ہو رہی ہے، دریائے چناب کے بہاؤ پر سوال اٹھ رہے ہیں اور پہلی بار دنیا کے اس کامیاب ترین آبی معاہدے پر اتنے بڑے سوالیہ نشان لگ چکے ہیں کہ تاریخ بھی پریشان ہو رہی ہے۔ لیکن اصل سوال یہ نہیں کہ بھارت کیا کر رہا ہے، اصل سوال یہ ہے کہ آخر یہ انڈس واٹر ٹریٹی ہے کیا، یہ معاہدہ کیوں کرنا پڑا تھا۔ 1948 میں آخر ایسا کیا ہوا تھا کہ صرف ایک سال بعد ہی پاکستان کو پانی بند ہونے کا خوف لاحق ہو گیا تھا؟ ورلڈ بینک کو درمیان میں کیوں آنا پڑا تھا؟ بھارت آخر کن دریاؤں پر ڈیم بنا چکا ہے؟ کیا واقعی وہ پاکستان کا پانی روک سکتا ہے؟ اور اگر یہ معاہدہ مستقل طور پر غیر فعال ہو گیا تو پاکستان کے لیے اصل خطرہ کیا ہوگا؟ آج ہم صرف نقشوں، حقائق، تاریخ اور سائنس کی مدد سے پورا معاملہ اس طرح سمجھیں گے کہ ویڈیو ختم ہونے تک آپ کو انڈس واٹر ایشو پر کسی ایکسپرٹ کی وضاحت سننے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ناظرین، اس کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں تقریباً 80 سال پیچھے جانا ہوگا۔ سال 1947 برصغیر تقسیم ہو چکا تھا، پاکستان اور بھارت دو الگ ممالک بن چکے تھے، لیکن ایک چیز ایسی تھی جسے تقسیم کرنا آسان نہیں تھا اور وہ تھا پانی، کیونکہ برطانوی دور میں پورا شمالی ہندوستان اور موجودہ پاکستان ایک ہی آبپاشی نظام کے تحت چلتے تھے۔ دریا الگ نہیں تھے، نہریں الگ نہیں تھی، ڈیم الگ نہیں تھے، سب کچھ ایک ہی نظام تھا۔ لیکن جب سرحد کھینچی گئی تو ایک عجیب صورتحال پیدا ہو گئی۔ پاکستان کی لاکھوں ایکڑ زرعی زمین تو پاکستان میں آ گئی، لیکن ان زمینوں کو پانی دینے والے کئی اہم ہیڈ ورکس بھارت کی طرف ہی رہ گئے۔ یعنی نلکا پاکستان میں تھا لیکن مین وال بھارت کے پاس تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے مستقبل کا سب سے بڑا آبی تنازع شروع ہوتا ہے۔ پاکستان اس وقت ایک نیا ملک تھا، معیشت کمزور تھی، ادارے نئے تھے اور خوراک کا زیادہ تر انحصار انہی نہروں پر تھا۔ پھر آیا 1 اپریل 1948۔ یہ وہ تاریخ ہے جسے بہت سے لوگ بھول جاتے ہیں، لیکن پاکستان کی آبی تاریخ میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ بھارت نے کچھ نہریں بند کر دیں جن سے پاکستان کے بعض علاقوں کو پانی مل رہا تھا۔ یہ صورتحال زیادہ دیر برقرار نہیں رہی، بعد میں ایک عارضی انتظام کے ذریعے پانی بحال بھی کر دیا گیا، لیکن اس ایک واقعے نے دونوں ممالک کو ایک حقیقت دکھا دی کہ اگر مستقبل میں پانی پر مستقل اصول نہ بنائے گئے تو ہر چند سال بعد یہی بحران دوبارہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب دنیا کو احساس ہوا کہ اگر اس مسئلے کا مستقل حل نہ نکالا گیا تو پانی بھی جنگ کی بڑی وجہ بن سکتی ہے۔ یہ فور سین آپ چیک کریں، یہاں پہ یہ دیکھیں کہ دنیا نے اس وقت جان لیا تھا کہ پانی کی وجہ سے دو ملکوں کے درمیان بڑی جنگ ہو سکتی ہے، اور آج بھی صورتحال وہی بنی ہوئی ہے کہ پانی ہی کی وجہ سے، انڈس واٹر ٹریٹی کی وجہ سے دونوں ملکوں میں پھر سے کشیدگی شروع ہو رہی ہے۔ اور اسی لیے 1951 میں ورلڈ بینک نے دونوں ممالک کو مذاکرات کی میز پر بٹھانے کی کوشش کی۔ یہ کوئی ایک یا دو ملاقاتیں نہیں تھیں بلکہ تقریباً 9 سال تک انجینئرز، آبی ماہرین، سفارتکار اور حکومتی نمائندے مسلسل بیٹھے رہے۔ لیکن آخرکار 19 ستمبر 1960 کو کراچی میں ایک ایسا معاہدہ سائن ہوا جسے آج بھی دنیا کے کامیاب ترین بین الاقوامی آبی معاہدوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اسے کہا جاتا ہے انڈس واٹر ٹریٹی۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آخر اس معاہدے میں ایسا کیا لکھا تھا جس نے دو دشمن ممالک کے درمیان پانی کے مسئلے کو کئی دہائیوں تک قابو میں رکھا، جو اب حیران کن حد تک سادہ تھا۔ پورا نظام 6 بڑے دریاؤں پر مشتمل تھا: سندھ، جہلم، چناب، راوی، بیاس اور ستلج۔ معاہدے میں فیصلہ کیا گیا کہ مشرقی دریا یعنی راوی، بیاس اور ستلج
زیادہ تر بھارت استعمال کرے گا، جبکہ مغربی دریا یعنی سندھ، جہلم اور چناب زیادہ تر پاکستان کے لیے مخصوص ہوں گے۔ محدود شرائط کے تحت یہ معاہدہ بھارت کو پن بجلی کے منصوبے، محدود ذخیرہ اور مخصوص نوعیت کے استعمال کی اجازت بھی دیتا ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ پاکستان کے حصے کے پانی کے بنیادی بہاؤ کو غیر قانونی طور پر متاثر نہ کیا جائے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جس پر آج کا پورا تنازع دوبارہ سے زندہ ہو رہا ہے، کیونکہ گزشتہ 2 دہائیوں میں بھارت نے انہی مغربی دریاؤں پر متعدد ہائیڈرو پاور منصوبے مکمل کیے یا ان پر کام تیز کیا۔ ان میں بگلیار، سلال، دلہستی، کشن گنگا، رتلے، پاکل دل، کیرو اور کوار جیسے منصوبے شامل ہیں۔ بھارت کا موقف واضح ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ زیادہ تر رن آف دا ریور منصوبے ہیں جن کی اجازت خود انڈس واٹر ٹریٹی دیتی ہے، لیکن پاکستان کا موقف بہت سٹرونگ اور مختلف ہے۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ بعض منصوبوں کے ڈیزائن، پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش اور آپریشن کے طریقہ کار سے دریاؤں کے قدرتی بہاؤ پر اثر پڑ سکتا ہے، اور یہی اختلاف آج بین الاقوامی قانونی فورم تک پہنچ چکا ہے۔ لیکن سوال ابھی باقی ہے، اگر بھارت ڈیم بنا رہا ہے تو کیا وہ واقعی پاکستان کا پانی بند کر سکتا ہے؟ اس کا جواب شاید آپ کی توقع سے بہت مختلف ہو۔ دریائے سندھ، جہلم اور چناب دنیا کے بڑے دریائی نظاموں میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کا پانی مسلسل پہاڑوں کے گلیشیئرز، برف پگھلنے اور بارشوں سے آتا ہے، اس لیے موجودہ انفراسٹرکچر کے ساتھ بھارت کے لیے پورے دریائی نظام کا پانی مکمل طور پر روک دینا عملی طور پر شاید ممکن نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر آبی ماہرین ایک بات واضح کرتے ہیں، اصل خطرہ پانی بند ہونا نہیں بلکہ پانی کا غیر یقینی ہو جانا ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جسے سمجھنا سب سے زیادہ ضروری ہے، اور بھارت یہی حرکتیں بار بار دہرا رہا ہے۔ فرض کریں کسی کسان کو ہر سال معلوم ہو کہ مارچ میں اتنا پانی آئے گا، جون میں اتنا آئے گا اور اگست میں اتنا آئے گا، تو وہ اسی حساب سے ہی فصل بوتا ہے۔ لیکن اگر یہی شیڈیول غیر یقینی طور پر متاثر ہو جائے، کبھی اچانک پانی زیادہ آ جائے اور کبھی توقع سے کم، تو نقصان صرف پانی کا نہیں ہوگا بلکہ پورا زرعی نظام متاثر ہو جائے گا۔ اور پاکستان کی معیشت میں زراعت کی اہمیت کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ملک کی لاکھوں ایکڑ زمین انہی دریاؤں کے پانی سے سیراب ہوتی ہے۔ گندم، چاول، گنا، کپاس سب کچھ اسی نظام سے جڑا ہوا ہے۔ صرف زراعت ہی نہیں، پاکستان کے بڑے آبی ذخائر بھی انہی دریاؤں پر قائم ہیں۔ تربیلا ڈیم دریائے سندھ پر، منگلا ڈیم دریائے جہلم پر، یہ دونوں صرف پانی ذخیرہ نہیں کرتے بلکہ ہزاروں میگا واٹ بجلی بھی پیدا کرتے ہیں۔ اگر مستقبل میں پانی کے بہاؤ میں غیر معمولی تبدیلیاں آنے لگیں تو اس کے اثرات صرف کھیتوں تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ بجلی، صنعت اور معیشت تک محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ اب ایک اور اہم سوال، اگر معاہدہ موجود ہے تو پھر آج اتنا زیادہ تنازع کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ صرف ڈیم نہیں ہے بلکہ اعتماد کا ختم ہونا ہے۔ تقریباً 6 دہائیوں تک دونوں ممالک کے درمیان ایک نظام موجود تھا، انجینئرز ملتے تھے، ڈیٹا شیئر ہوتا تھا، پانی کے بہاؤ کی معلومات دی جاتی تھیں، لیکن بھارت اب ہٹ درمی پر اتر آیا ہے اور اس نے یہ سب کچھ بند کر رکھا ہے، تو جس وجہ سے اب دوبارہ سے پاکستان کو تحفظات ہیں، اور پاکستان نے بھی سوچا ہے کہ بھرپور اس دفعہ اس کا جواب دیا جائے گا۔ اگر گھی سیدھی انگلیوں سے نہ نکلا تو پھر انگلیاں الٹی کی جائیں گی، لہٰذا بھارت کو بھی یہ خاطر جمع رکھنی چاہیے ہے کہ پاکستان آنکھیں بند نہیں کرے گا، کیونکہ یہ پاکستان کی سروائیول کی جنگ ہے، اور آپریشن سندور میں بھی بھارت نے دیکھ لیا ہے کہ پاکستان نے کس طرح کو اسے تگنی کا ناچ نچایا تھا، تو لہٰذا بھارت اپنی حرکتیں بند کرے اور سوچ سمجھ کر اس کو انڈس واٹر ٹریٹی کو ٹریٹ کرے، ورنہ اس کو یہ نہ ہو کہ صفحہ ہستی سے مٹنا پڑ جائے۔ حمید نقیبی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔